عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر. ناظرین کرام، دنیا کی ہر قوم میں کچھ الفاظ، کچھ رویے، کچھ اشارے ایسے رواج پا جاتے ہیں کہ جن سے ملاقات کے وقت کوئی بھی شخص ملنے والا دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. بہت سے الفاظ ایسے مختلف قوموں میں مختلف الفاظ رواج پا گئے. مسلمانوں میں السلام علیکم یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے ہر مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے. وہ بھی آگے سے وعلیکم السلام کہتا ہے، جس کا معنی ہے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہو. روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور ان کا جواب غور سے سننا، یہ تمہاری اولاد کی ملاقات کا تحفہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہا، انہوں نے بھی آگے سے وعلیکم السلام کہا. یہ وہاں سے ہر انسان کے لیے، ہر ابن آدم کے لیے، جتنی اولاد آدم ہے ان کے لیے یہ ملاقات کا ایک ایسا پیغام طے پایا کہ جس سے سلامتی کی دعا دی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہاں تک کہ خالی گھروں میں داخل ہو تب بھی سلام کیا کرو. یہ تک ترغیب دلائی. اور جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے تو شیطان پیٹتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس گھر میں سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہر مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے خیر کے طالب ہوتے ہیں، اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رویے سے معاشرے کے لیے وہ معاشرہ جو افراد سے بنتا ہے، ایک افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں. ہم اپنے رویے سے، ہم اپنے عمل سے کس طرح ایک دوسرے کے لیے بہتری کا باعث ہو سکتے ہیں، خیر خواہی کا باعث ہو سکتے ہیں، اپنے عمل سے کس طرح سلامتی کا ایک دوسرے کے لیے باعث بن سکتے ہیں، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں اور اس
ٹرانسمیشن کی زینت رہے ہیں، رونق رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ایک اور ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین ڈاکٹر کریم خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ممتاز ثنا خاں، گجرات کی سرزمین سے ہی معروف بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں عبداللہ خاقان ڈار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈار صاحب السلام علیکم، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور بہت شاندار طریقے سے تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز کرنے والے قاری مطلوب عالم سرور صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلام شامل کرتے ہیں ڈار صاحب، بسم اللہ۔ میں کچھ نہ سہی میرا، میں کچھ نہ سہی میرا، مقدر تو بڑا ہے، سنگے در محبوب پہ سر میرا پڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میرا، سایہ جسے دامان محمد کا ملا ہے، سایہ جسے دامان محمد کا ملا ہے، قید غم کونین سے آزاد ہوا ہے، اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کون ہے، واہ واہ، اب ہیچ نظر آتی ہے سب دولت کون دامان طلب یوں تیری رحمت نے بھرا ہے، دامان اور کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، میں کچھ نہ سہی میں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر حقوق العباد میں۔ ڈاکٹر صاحب معاشرہ فرد سے بن رہا ہے، فرد اس کی اکائی ہے، افراد ہی مل کر معاشرہ بنا رہے ہیں، لیکن فرد ہی یہ کہتا ہے کہ جی معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، سب ایسا کر رہے ہیں، کیا یہ رویہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا ہی بنیادی اور بڑا اہم سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے معاشرے کو بہتر کرنا تھا، سنوارنا تھا، نکھارنا تھا اور مہذب کرنا تھا، منظم بنانا تھا، وہ اب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اور خود بہتر ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس کے لیے یہ مجھے ایک جملہ کسی دانشور کا یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے 6 فٹ پہ اسلام نہیں نافذ کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر ہم سارے اپنی اپنی بہتری کرنا شروع کر دیں تو لا محالہ طور پہ سارا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ بالکل۔ تو یہ جو معاشرہ کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسے ہم جب عربی لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا باب ہے مفعلہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں باہم یعنی دونوں طرف سے آپ نے معاشرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ہے یا ان کی ہے، ہم سب نے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم بھی یہی چاہتے تھے اور رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا نے جو ریاست مدینہ قائم کی، آقا بھی ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں۔ تو بنیادی اصول معاشرے کی بہتری کے لیے اللہ کریم نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت تو ہو۔ ہم نے اب جو آیت مبارکہ انہوں نے آج تلاوت کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تسلیم بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم اپنی مرضی کا حصہ تسلیم کر لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ کنتم خیر امتن، اب یہ تو ہر ایک کی زبان پہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، سب سے افضل امت ہے، کیوں ہو؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اگر ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیر الامم ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے جو تشکیلی اجزاء ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج ہم امر بالمعروف بھی کرتے ہیں تو شاید میں کمزور آدمی کو تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرتا ہوں، جو تگڑا آدمی ہے اس کے سامنے وہ بات ہم نہیں کرتے۔ سب سے بڑا جو المیہ ہمارا آج یہ ہو گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے وہ قانون نہیں ہے، اور جو کمزور لوگ ہیں ان پہ ہر ایک اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے ہمارا ممبر ہو، چاہے محراب ہو، چاہے عدالت ہو، تو سارا معاشرہ بنیادی طور پہ ان تشکیلی اجزاء سے محروم ہو گیا ہے جن کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے ہمیں افضل قرار دیا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، ایک ہے تعاون، وہ خیر کے کام پہ ہونا چاہیے وتعاونوا علی البر والتقوی، اور دوسرا ہے ایثار اور قربانی۔ اگر ہم ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے تو بہتر معاشرہ تو نہیں پیدا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، لیکن معاشرے میں برائی ہوتی دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بلا وجہ ان غلاظتوں میں کیوں پڑھوں، میرا کام نہیں ہے، میں اپنی نماز روزے میں ہوں، رزق حلال کما رہا ہوں، کافی ہے یہ اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بندہ تو آگ میں جائے گا۔ اچھا، نہیں بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے وہ۔ نہیں تو پھر نبی رسول کس لیے آئے؟ صرف خود ہونا کافی نہیں ہے، پورے معاشرے کو سنوارنا ہے۔ 3 آپ علیہ السلام نے اس کی صورتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ سے روکو، ٹھیک، حکومت کا کام ہے۔ زبان سے روکو، علماء کا کام ہے۔ کم از کم برا جانو، اور یہ عوام کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے، تو یہ تو بنیادی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جو رب تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا ہے، یہ تو اس کا انکار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کو کیا ضرورت سی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی، پھر غزوہ بدر کرنے کی، پھر احد شریف جانے کی؟ تو یہ ساری تگودو کس لیے تھی؟ برائی کو مٹانا جو ہے یہ جہاد ہے، اور یہ لازمی حصہ ہے، اور یہ معاشرے کی ہر اکائی ہر جگہ پر جہاں پر اس کا کردار بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ حکم جو تینوں طبقات ہیں، بنیادی معاشرے کے 3 طبقات بنتے ہیں، عوام الناس ہیں، علماء و مشائخ ہیں، اور حکمران ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور علماء و مشائخ یہ دونوں طرف انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے حکمرانوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور نیچے فرد کی معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔
इसीलिए जो दानिश्वर तबका है। जो दानश्वर तबका है ये सबसे बड़ा अहम होता है। जी हाँ, इनका काम होता है, इन्होंने हुक्मरानों को भी सीधा रखना होता है, अवाम को भी सीधा राह दिखलानी होती है। ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों के निशाने पर भी होते हैं, लेकिन इस्तिकामत तो यही है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हाँ। इस्तिकामत इन्होंने दिखलानी है। तो वो उसमें से कहे जी मैं आप मुझे इस चीज के लिए मना कर रहे हो, आप भी तो फलां काम आप भी करते हो, वो तो मानने को तैयार नहीं है नहीं, किसी की जो गलत काम होता है, जो बुराई होती है, वो तो दलील ही नहीं होती। ये तो इंतहाई नाकिस बात होती है ना। हाँ, जो बंदा जो गलती कर रहा है, सबसे पहला हक है जो उसका करीबी है, उसका दोस्त उसकी रहनुमाई करे, उसको है। टोके। उसका वालिद है तो वो उसको टोके, ठीक। उसका भाई है तो वो उसको टोके। वो तो दोस्ती डॉक्टर साहब खत्म हो जाएगी फिर, समझे, दोस्ती खत्म करने वाली बात है ये तो कोई बात जो आप बता रहे हैं। तो जो अल्लाह रसूल से किसी को अगर- रोक दिया तो उसने कहना है आज तो मैं तेरा दोस्त ही नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा बन जाएंगे। अच्छा, हाँ, दादा साहब के दोस्त ज्यादा बने हैं ना, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के ज्यादा दोस्त बने हैं, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज्यादा बने हैं। आपका एक अगर दुनियादारी की वजह से, शैतानी काम की वजह से, हराम काम की वजह से दोस्त जाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला हजारों दिलों को आपकी तरफ मुतवज्जे कर देता है, वाह वाह वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। वाह, तस्लीम साबरी यहाँ बैठकर एक बुराई की बात करेगा रोकने की, एक आध को बुरी लगेगी, लेकिन लाखों लोग उससे सबक हासिल करेंगे, उसके दोस्त बन जाएंगे। आपने अगले दिन खुद सुनाया, किसी ने 20 साल पहले आपकी बात सुनी, हाँ। वो उसके जहन में बैठी हुई है, जी हाँ। तो आपको वो कहते हैं ना जी मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं करता रहूंगा। नहीं, अपने मुसलमान तौर की पहली कोई भी शान ही शख्स है, हो। पहली ये है पे कि वो करता रहे। वो करता रहे। सही। डार साहब कलाम शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह। कोई लम्हा तो शबे हिज्र में ऐसा आँख झपकूं तो नजर गुंबदे खजरा कोई लम्हा औज पर काश मुकद्दर का सितारा आए, औज पर काश मुकद्दर का सितारा आए, आसियों को भी मदीने से बुलावा आए, दूर रह कर तो ये जीना नहीं जीना आका दूर रह कर, दूर रह कर तो ये जीना नहीं जीना आका
در پہ پہنچے تو ہمیں راس یہ جینا کیوں نہ ہو اپنے مقدر پہ مجھے ناز اثر، کیوں نہ ہو اپنے مقدر پہ مجھے ناز اثر، جا مدد کے لیے آقا کو پکارا، آنکھ جھپ کی تو نظر گنبد خضرا ناظرین کرام خوش آمدید، آپ رحمت سحر کا یہ سیگمنٹ حقوق العباد دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم ذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی شاندار گفتگو فرمائی کہ جی آپ اس کو روکیں، انسان کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں برائی کو روکے، لیکن یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک گندگی کا نالا بہہ رہا ہے، آپ اس میں سے ایک ایک ڈول نکالے جا رہے ہیں، کام اچھا کر رہے ہیں، برائی کو روکنا، سزا کا جو تصور ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ خیر خواہی ہو، معاشرے سے جرم ختم ہو، برائی ختم ہو، سزا کا تصور کیا ہے؟ جی تسلیم بھائی، بڑا اچھا خوبصورت تسلسل سے آپ نے ایک اگلا سوال ارشاد فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنی بھی یہ اسلامی حدود ہیں، یہ سزائیں ہیں جتنی بھی بیان کی گئی ہیں، اور آج جدید ذہن کے جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھی اس بات کی طرف غلط فہمی بھی پیدا کرتے ہیں کہ اسلام بہت ظالم دین ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ چور کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، آپ سنسار کروا دیتے ہیں، آپ کوڑوں کی سزا دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن آپ نے جس طرح خود اشارہ فرمایا، حضرت شاہ ولی اللہ بھی اس کی تائید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ فساد فی الارض کا باعث بنتا ہے۔ گناہ ہوگا، فساد پھیلے گا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ ذرا دیکھیے کہ زمینوں یعنی خشک و تر میں جہاں بھی فساد فی الارض ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جس کا نتیجہ یوں بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ تو آپ اس گناہ سے روکنا ہے نا، تو کیسے روکیں گے؟ اگر صرف آخرت کی سزا سے ڈراتے رہیں گے تو کتنے لوگ ہیں جو اسے ڈریں گے؟ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں تو جائیں گے، لیکن دنیا میں کیا ہوگا؟ اور پھر انسان کی فطرت میں ہے نا لالچ ہے، ہم گناہوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر وہ جو گناہوں کی عادت ہے وہ جڑ پکڑے گی، مضبوط ہوتی جائے گی، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر گناہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو مظلوم ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ آپ چوری کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ یہ زنا بالجبر کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ اب مظلوم کی داد رسی بھی تو کہیں ہونی ہے، مجرم کی اصلاح نفس کا بھی تو کوئی معاملہ ہونا ہے، عدل و انصاف کو بھی تو قائم کرنا ہے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آخرت کی طرف کر دیں کہ جناب اللہ رب العزت اسے سزا دے گا، دیکھا جائے گا کوئی ہے، نہیں۔ اسلام ایک نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے، دین اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی بات کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی آخرت میں بھی آپ نے بہتری لینی ہے اور دنیا میں بہتری کی بات کرنی ہے۔ تو دنیا کی بہتری تب ہی ہوگی کہ جب چور کو پتا ہو کہ چوری کی سزا کیا ہے، زنا کرنے والے کو پتا ہو کہ سزا کیا ہے، شراب پینے والے کو پتا ہو کہ سزا کیا ہے، ارتداد کی سزا کیا ہے۔ یہ ساری حدود بیان کی گئی ہیں دین اسلام میں، لیکن ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے اور ظالم کو بھی راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن نے ارشاد فرمایا قصاص میں یہ نہ سمجھو کہ ظاہری طور پہ موت ہے، حقیقت میں اس میں زندگی ہے۔ جب کسی ایک کو سزا ملے گی تو باقی سارے لوگ جو بہتر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی شاندار اس کو کلیئر کر دیا، واضح بھی فرما دیا۔ کیا سزا
کا جو الزام لگایا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی یہ غیر انسانی سزائیں اس کو کہا گیا اور اس پر بہت پروپیگنڈا کیا گیا. مثال کے طور پر ہاتھ کاٹنے کی، ایک چور ہے اور اس کے ہاتھ کاٹ دی جائیں گے تو ہاتھوں سے محروم ہو گیا. یہ سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اس میں اسلام کی حکمت کیا ہے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت، اس کا محبوب دین انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے. اصل میں جو مغربی سوچ فکر آئی ہے نا، اس میں ہم سارے چوروں کا اور ڈاکوؤں کا، زانیوں کا دفاع کرنے پر لگ گئے ہیں. یہ سوچ فکر اسی کا نتیجہ ہے. آپ سزا نافذ کیے بغیر معاشرے میں امن سکون لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. بادشاہ التمش جو ہے، اس کو پتہ چلا کہ ملاوٹ بہت ہو رہی ہے. وہ خود بازار میں نکلا، تاجر کو پہلی دکان چیک کی، ملاوٹ ثابت ہوگی مرچوں میں. ٹھیک ہے. اس نے اسی وقت اسی چوک میں آرڈر کیے اور پھانسی دی اور خود اس کی زبان جو گدی سے نکالی. اگلے 18 سال پورے ہندوستان میں، جس میں اس وقت جو بادشاہ التمش کی حکومت تھی، وہاں پر 8 ملک قائم ہیں. 8 ملکوں میں ایک بھی کیس ملاوٹ کا نہیں آیا. اس وجہ سے سزا ایک کو دی. ایک چور کو، ایک ملاوٹ خور کو مارا نا، تو باقی کو تو آپ نے لاکھوں کو، کروڑوں کو محفوظ کر لیا. اس سے گویا ایک کی تکلیف پورے معاشرے کو نفع دے رہی ہے. نفع دے رہی ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا. یہ 1981 میں پپو کیس یہاں کا جو ہوا تھا، ضیاء الحق نے جو برجی چوک پر پھانسی دی تھی. ٹھیک ہے. اگلے 8 سال پورے ضیاء الحق کے دور میں ایک بھی آپ کو پورے پاکستان میں بچوں کی ریپ کا کیس نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے. تو سزائیں بنیادی طور پر جرم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، ظالم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بغیر آپ عدل و انصاف، معاشرے میں امن سکون قائم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات بالکل واضح اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس میں حکمت ہے اور یہ سزائیں غیر انسانی نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر میری کوشش بیکار ہے. اگر سزائیں نافذ ہی نہیں ہو رہی تو میری کوشش بیکار ہے. اب میں کیا کروں؟ نہیں، میں کسی کو کیسے منع کروں؟ نہیں صابری صاحب، یہ کام علماء نے بیان کرنا ہے، حکمرانوں نے نافذ کرنا ہے. سر میں نے تو نافذ نہیں کرنا نا، ہر بندہ تو نافذ نہیں کرے گا نا. نہیں، ہر بندہ اپنے پر تو نافذ کرے گا نا. اپنے اوپر نافذ آپ کرے. دیکھیں نا، آپ کم از کم سزا کی بات کر رہے ہیں. سزا کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کم از کم جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں، جن ظالموں کو ملنی ہے، ان کے لیے ہمدردی تو نہ رکھیں. ٹھیک ہے. آپ مظلوم کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے نا. ٹھیک ہے. اب ہماری صورتحال تو یہ ہوئی کہ 75 سال کے بعد ابھی ہمیں 2023 سے خیال آیا ہے کہ ہم نے قرآن کو، سیرت کو، حدیث کو نصاب کا حصہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شکر ہے. چلو دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی جب محبت، مطالعہ اس کا قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوگا تو ان کو یہ چیزیں کیسے کلیئر ہوں گی؟ خود جو جہاد کا حکم بھی ہے وہ بھی فسادیوں کو ختم کرنا ہے نا. اب ایک یہاں پر ہی کسی بھی ملک میں، ایک امریکہ میں بھی، کسی بھی مغربی ملک میں بھی، وہاں کا کوئی شہری اس ملک کی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جرمانہ ہوتا ہے. جی ہاں، وہ قانون کو فالو کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو پھر اسلام نے قرآن و حدیث کی صورت میں عالمی قوانین دے دیے نا آپ کو. جی ہاں، جس میں اس دنیا کی بھی بھلائی ہے، اگلی دنیا کی بھی بھلائی ہے. بے شک. کلام شامل کرتے ہیں. جی عبداللہ خاقان صاحب. تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی. حیا کر اس دنیا تے نبی دی آل دا ہر دم، حیا
حیا کر اس دنیا تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا حیا ماں دیاں ویکھی بٹھا بٹھا کے کول پترانو سنا عباس دے قصے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں دیاں ویکھی بصیری مانگ رو بصیری مانگ کے بصیری مانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر شفاواں دیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان